بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصرت مرزا ہوں اور یہ NM TV ہے، اور میں آج میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے جو رشوت کا بازار گرم کیا، جو انسٹیٹیوشنلائز کیا، جو منصوبہ بندی کے تحت میں جو کرپشن پیدا کی اور خرید و فروخت کا بازار گرم کیا، تو نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں کیا جب وہ وزیر خزانہ بنائے گئے تھے فوجیوں کی طرف سے۔ تو انہوں نے اپنے ایک دوست جو کہ سیگل تھے، ان کے کلاس فیلو تھے، ان سے کہا کہ مجھے آپ 5 کروڑ روپے دیں تو پھر میں لوگوں کو خریدوں گا اور پھر میں یہاں کا وزیر اعلیٰ بنوں گا۔ انہوں نے ایسا کیا اور وہ پاکستان کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آزادی کا دور شروع ہوا تو اس وقت بھی چرچل نے یہ کہہ کر مخالفت کی تھی کہ یہ ڈاکوؤں کو اور چوروں کو، یہ تو پورے برصغیر کے لوگوں کے لیے کہا تھا کہ ان لوگوں کو آپ حکمرانی دے رہے ہیں، یہ ملک نہیں چلا سکتے ہیں، جس کا اظہار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی نظام لاگو نہیں ہے۔ اگر آپ وہ دیکھیں کہ جو انگریز نے جو نظام بنایا تھا، وہ نظام اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اس نے ایک بیوروکریسی کا سسٹم بنایا تھا اور اس میں پولیس کا نظام بنایا تھا، اس کے اندر جو جوڈیشری بنائی تھی اور اس میں جو سیاسی نظام بنایا تھا، وہ سب کے سب انگریز کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے اور اس کو ہمیں غلام بنانے کے لیے، جو کہ یہاں کے رعایا رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہی نظام اس وقت چل رہا ہے۔ اس نظام میں بڑی خرابیاں آئیں اور آپ نے دیکھا کہ پھر بعد میں انگریز جب نظام چلاتا تھا تو وہ یہ کرتا تھا کہ جو مغل بھی یہ کرتے تھے کہ جاگیرداریاں دیتی تھیں اور وہ پھر وہاں سے ان کے ذریعے سے یعنی جو مال وصول کرتے تھے یا جو محصولات جسے کہتے ہیں وہ وصول کرتے تھے، آبیانہ وصول کرتے تھے یعنی زرعی زمینوں سے، اور وہ سارا جمع کر کے یہ جو زمیندار لوگ تھے یہ ان کو دیتے تھے۔ زمیندار لوگ جو تھے اور اس میں یا تو زمیندار لوگ تھے، روسا تھے، اور یا کمی کمار تھے، جو آپ چھوٹے ذات کے لوگ ہوتے ہیں جو جوتے کا کام کرتے تھے یا دردی کا کام کرتے تھے یا کوئی اور کام کرتے تھے۔ تو وہ یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ سب کے سب لوگ جو ہے وہ ان کو کمی کمار کہا جاتا تھا۔ پنجاب کی میں ہم بات کر رہے ہیں اس وقت یہ، اور اس کے بیچ کے اندر ایک شرفا ہوتے تھے جو کہ انجینئر ہوتے تھے یا پھر وہ منشی ہوتے تھے یا پھر وہ ٹیچر ہوتے تھے یا پھر وہ انجینئر ہوتے تھے۔ تو یہ جو روسا یہ کرتے تھے کہ جب کسی برادریوں میں جھگڑا ہو جاتا تھا تو اس برادری کے اندر ان شرفا کے ذریعے سے وہ ان معاملات کو حل کرا دیتے تھے۔ اب پاکستان میں کوئی نظام نہیں رہا، یہ نظام بھی ٹوٹ گیا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ عابدہ حسین صاحبہ نے مجھے ایک دفعہ کھانے پہ بلایا اور بھنڈی کھلائی انہوں نے مجھے کھانے میں، اور مجھے کہا کہ بھائی آپ جو ہیں وہ آپ جن حلقوں میں بیٹھتے ہیں ان سے کہہ کر آپ ہمارے نظام کو واپس بحال کرا دیں۔ تو میں بہت غصے ہوا دل میں، اندرونی طور پر ان سے تو کچھ نہیں کہا کیونکہ میں مہمان کے طور پر گیا تھا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ وہ جو ان کا روسا کا نظام تھا وہ بحال کرا دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو میں کیسے کرا سکتا تھا؟ میں تو جمہوریت کا دادا تھا، لیکن یہاں پر پاکستان میں کوئی جمہوریت نام کی چیز نہیں ہے، اور جو نواز شریف صاحب نے جو کرپشن کا جو بازار گرم کیا اور جو خرید و فروخت کی، اس کے بعد میں پھر جو ہے زرداری صاحب یہ روش پہ چلے، بے نظیر اسی روش پہ چلیں، اور انہوں نے پھر جو ہے یہ خرید و فروخت، زرداری صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک میرے پاس اتنا پیسہ نہ آ جائے جتنا نواز شریف کے پاس ہے، اس وقت تک میں سیاست میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہوں۔ اور وہ یہ کہتے تھے، بے نظیر نے خود مجھ سے یہ کہا کہ آصف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے بنانے چاہیے، اس ملک میں ہم نہیں رہ سکتے کہ اس ملک پہ، کیونکہ فوج جو ہے وہ ہمیں حکمرانی کرنے نہیں دے گی۔ اب جو صورتحال یہ ہے کہ جب جو خضر حیات جو تھے، ٹوانا جو تھے، انہوں نے ہمارے ایک دوست سے یہ بات کہی جب پاکستان بنا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے صاحب دیکھیے، ہم تو انگریزوں کے غلام تھے، انگریز نے ہم سے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے تو ہم انگریزوں کے ساتھ رہے، جب انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو اور کہا کہ مسلم لیگ میں شامل ہو جاؤ تو ہم مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔
انہوں نے کہا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ بندروں کے ہاتھ میں چھری دے دی گئی ہے۔ تو یہ جو بات جو لوگ تھے یہاں پر، یہ بغیر نظام کے لوگ تھے، اس میں انہوں نے بندروں سے مثال دی اور ان سے کہا کہ ان کے ہاتھ میں چھری دے دی گئی ہے، نہ ان کے پاس کوئی ذہن ہے، نہ ان کے پاس کوئی سسٹم ہے، نہ ان کے پاس کوئی وہ نقل کرتے ہیں، اور جب بے مقصد مار دیں گے، بے مقصد جو ہے کوئی کام کریں گے۔ تو اب جو دور گزر رہا ہے وہ اسی قسم کا دور ہے۔ مولانا ابوالقاسم آزاد نے اس پر یہ کہا تھا، پاکستان کے بارے میں کہا تھا، لیکن یہ بات یہ تھی کہ وہ کہ پاکستان اور ہندوستان کے جو مسلمان ہیں، یہ جو ایک جگہ جہاں جا رہے ہیں وہاں پر کوئی تجربہ نہیں ہے جمہوریت کا، اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ بنگال ان سے الگ ہو جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ سندھ اور پنجاب میں چپکلش ہوگی۔ جو بنگال تو الگ ہو گیا، سندھ اور پنجاب کی جو چپکلش ہے وہ کنٹرول میں ہے۔ سندھ کا تب معاملہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر جو ہے یہاں پر کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہاں پر ایک لوٹ مار کا نظام ہے، اور یہاں پہلے جو ہے بلوچ آ کر قابض ہو گئے تھے، جو کہ یہاں کے جو اصل سندھی تھے، جو کہ وہ ان سندھیوں پہ یہ لوگ قابض ہو گئے، وہ بیچارے بہت طاقتور نہیں تھے، لیکن بلوچوں کے پاس کیونکہ اسلحہ تھا تو یہاں آگے قابض ہو گئے، اور وہ اس وقت بھی بلوچ جو ہے حکمرانی کر رہے ہیں۔ پھر یہاں پر جو ہے جو ایک جدوجہد ہوئی وہ ہروں کی ہوئی، جو کہ انگریزوں نے ہروں نے مخالفت کی۔ ایک بڑا واقعہ ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک سنہرے حروف پر لکھا جائے گا۔ دوسرا واقعہ سندھ کا یہ ہے کہ سندھ کی جو اسمبلی تھی اس نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، لیکن پھر اس کے بعد میں اب جو مسلسل جو وہاں پر سندھ کے اندر جو اس وقت جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جو اردو اسپیکنگ آئے تھے انہوں نے ان کی نقل کی کہ صاحب وہ اردو اسپیکنگ جو ہے وہ زمین کے میں یہ تھا، سکہ رائج الوقت یہ تھا کہ صاحب وہ جن کے پاس طاقت ہیں، جن کی ڈاڑیاں ہیں، جیسے پیر صاحب پگاڑا کے حامیوں کی تھی، یا جو خیل بنا لیے، مہاجر خیل بنا لیے، تو انہوں نے ان لوگوں کی کاپی کی، اور اس کے بعد میں وہ اپنے طاقتور بننے چاہے، اور پھر بعد میں انہوں نے یہ لوٹ مار کا نظام وضع کیا، بتہ خوری شروع کی، کرپشن شروع کی، وہ بھی اس میں ہو گئے۔ جو لوگ وہاں آئے تھے وہ لوگ ایک تہذیب یافتہ لوگ تھے، اور وہ ان کی تربیت تھی، لیکن وہ سب کے سب غارت کر دیا گیا، کیونکہ ان کا اور کیونکہ پھر ساتھ میں یہ ہو گیا کہ انڈیا کی جو ایک انٹیلیجنس تھی راہ وہ اس میں شامل ہو گئی۔ تو اب یہ ہم کہنا چاہتے ہیں آج کی جو اس ولاگ میں کہ نواز شریف صاحب ذمہ دار ہیں اس ملک کو کرپشن کے سیاسی نظام کو کرپٹ کرنے کے لیے۔ اس کی وجہ سے پھر زرداریوں نے یہ کام شروع کیا، بے نظیر نے یہ کام شروع کیا۔ بے نظیر نے مجھے کئی دفعہ کہا کہ ہمیں پیسہ بنانا نہیں آتا، آپ لوگ پکڑ لیتے ہو، لیکن نواز شریف کو پیسے بنانا آتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے پہلا جو کام کیا تھا ان کے والد بزرگوان نے، وہ پہلا یہ کیا تھا کہ پہلے انہوں نے شیخو پورہ کے اندر ٹیکسٹائل مل لگائی تھی، اور پھر اس کے بعد میں جنہوں نے جو ہے وہ ان کے باپ نے ان کو سیاست میں داخل کر دیا۔ مجید نظامی صاحب جو ایڈیٹر نوائے وقت کے تھے، وہ راوی ہیں اس کے، وہ میرے بڑے گہرے دوست تھے، وہ مجھے بہت عزیز رکھتے تھے۔ وہ مجھے یہ کہتے تھے کہ یہ جو آدمی پاکستانی ہوتا تھا اس کے وہ شدائی ہوتے تھے۔ پھر میں یہاں پاکستان کا جھنڈا کراچی میں لیے کھڑا تھا اور ایم کیو ایم کی مخالفت کر رہا تھا، تو وہ مجھ پر فدا تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے ان کے باپ سے یہ کہا جب ان کے نواز شریف صاحب وزیر خزانہ بنے کہ اب آپ کو سیاست میں آپ کو پیسہ، آپ سیاست کے ذریعے پیسہ نہیں بنائیں گے۔ تو ان کے والد بزرگان نے جو میاں صاحب تھے جو بڑے، ان کا یہ کہنا تھا کہ صاحب نہیں، اب تو ہمارا وقت آیا ہے، ہم اب پیسے بنائیں گے۔ سو انہوں نے پیسے بنانے شروع کر دیے۔ جو آپ نے دیکھا کہ اب یہ جو سارا جو چیزیں نکل رہی ہیں ایون فیلڈ سے لے کر اور ہر جگہ پر، تو پیسے انہوں نے بنائے ہیں۔ 150 ارب روپیہ ان کے ذمہ ہے پاکستان کا۔ جو ایک ان کا باپ، جو ان کا پردادا جو تھا، رہڑ چلاتا تھا، جس نام سے انہوں نے اپنا یہ بنایا ہے، اور وہ رہڑ چلانے والا جو ہے یہاں پر لوٹ مار کر کے جو ہے پیسے بنا کر یہ انہوں نے جو ہے ہم نے بہت زیادہ مال بنا کر اور پورے پاکستان کو تباہ برباد کر دیا۔ اب یہاں پر جو ہیں یہ بھیڑیوں کی طرح سے لوٹ مار کر رہے ہیں۔ اب ضرورت اس معاملے کی ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ پھر یہ جو سیاسی نرسری تھی جو ضیاء الحق کے دور میں، ضیاء الحق صاحب نے وہ فوج نے اس کشمکش میں جو آپس میں سیاستدانوں میں اور فوج میں جو اقداری کشمکش تھی، اس میں انہوں نے جو سیاسی نرسری تھی، جو اسٹوڈنٹ یونین تھی جس کی ہم پیداوار ہیں،
اس کو تباہ کر دیا۔ تو اب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اب کسی صورت میں بھی ہم فوج جو ہے وہ یہ جو اچھے سے اچھا گھر بنانے، آسائشیں لینے یا گاڑی لینے پر چھوڑ کر اقدار بنانے پہ کام کرے۔ اور اس کے لیے ان کو ضروری ہے کہ جو لوگ جو لیاقت علی خان جیسے لوگ جن کے قمیض میں پیوند نکلے جس وقت وہ شہید ہوئے، جن کے موزے پھٹے ہوئے تھے، جو راجہ صاحب محمود آباد جیسے لوگ تھے جو کہ ملک چھوڑ کے چلے گئے کہ اس ملک میں نہیں کام ہو سکتا ہے، یہاں سے بہت سے بوری خاندان کے لوگ چلے گئے کہ بھئی یہاں لوگ لٹیرے ہیں، یہ لوگ نہیں کر سکتے، کام کرنے دیں گے۔ جب یہاں پر شروع ہوا تو میمن برادری نے یہ کہا کہ صاحب یہ چنوٹی آ گئے ہیں، یہ ہمیں مار مار کے ہمیں نکال رہے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے طاقت کا استعمال کا، یہ بند ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں فوج کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کرپشن کا جو بازار ہے وہ تو نواز شریف صاحب کو اتنی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ وہ ان سے پیسے بھی لینے چاہیے اور ان کو سزا بھی دینی چاہیے۔ میں یہ اس وقت کہہ رہا ہوں جب اس وقت یہ آج کے دن جب یہ لوگ بازار گرم کیے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے، تو میں یہ بات کھل کر کہہ رہا ہوں کہ ان کو جو ہے سزا کے مرحلے سے گزارنا چاہیے، کم وقت میں اس میں ہمیں ان کو سزا دینی چاہیے اور سزا دے کر ہی ہم یہ اس میں سرخرو ہو سکتے ہیں، ان سے پیسے نکلوانے چاہیے۔ اور یہ جو انہوں نے محلات بنائے ہیں یہ قوم کے پیسے سے ہیں، جو انہوں نے پیسے دنیا بھر میں بنائے ہوئے ہیں۔ جو بات جو براڈ کاسٹ جو کمپنی والا جو کہہ رہا ہے اس کی بات کو اگر مانا جائے تو پھر یہ ساری بات سامنے آ جائے گی اور یہ پیسے ہمیں نکلوانا چاہیے دونوں سے، زرداری صاحب کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور نواز شریف کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ صرف یعنی طاقت کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے اور وہ ہمارے پاس طاقت موجود ہے۔ اس میں ہمیں جو ہمارے ادارے ہیں ان کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ ادارے خود نہ آئیں کیونکہ انہوں نے خود بھی نقصان کیا ہے، ان کے آ جانے سے نقصان ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی ٹیکنوکریٹ کی حکومت ضرور لے آئیں جس سے کہ یہ ملک بچا جا سکتا ہو اور بچایا جا سکتا ہو اور ان کا سہارا ہو کہ ڈیموکریسی موجود ہے۔ اور جو دنیا کو بلانے کے لیے یا دنیا کو سمجھانے کے لیے یا دنیا کو دکھانے کے لیے وہ آپ کے سامنے جو سا ٹوٹا پھوٹی جو ڈیموکریسی موجود ہو، لیکن وہ سارے نظام جو بگڑا ہوا نظام ہے اس کو ٹھیک کرے اور پاکستان کو مضبوط بنائے اور اس ٹیگ پر ڈالے جس ٹیگ سے ان لوگوں نے نواز شریف صاحب جیسے لوگوں نے ریل کی پٹری سے اتار دیا، اسے بچائے۔ ناظرین کرام اس کے بعد اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔